वालेकुम। इंजीनियर जब भी अपनी किसी इंडस्ट्री को सेटअप को अपने इदारे को ऑर्गेनाइज़ करता है तो उसके लिए उसको मैनेजमेंट का सहारा लेना पड़ता है। तो वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करता है, उसके बाद उसको सीख करता है और फाइनली उसको अचीव करने के लिए अपनी पूरी तगोदो लगाता है। इसी को हम कहते हैं कि ये उसने मैनेज किया। मैनेजमेंट के लिए जो सोर्सेज वो इस्तेमाल करता है, वो सबसे पहले देखता है कि वो कौन सी प्रोडक्ट उसने यूज़ करनी है और उस प्रोडक्ट के लिए वो अपनी मार्केट देखता है। क्या मार्केट मौजूद है जो प्रोडक्ट वो यहाँ लॉन्च करना चाह रहा है? तो उसके लिए अगर मार्केट अवेलेबल है तो यकीनन उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा। और उसके साथ उसको सेकंड ये है कि उसको देखना होता है कि क्या उसके पास फाइनेंसेस मौजूद हैं कि ये सेटअप बना सकेगा और इसको रन करके अपनी मार्केट में शेयर ले सकेगा। तो ये दो चीज़ें अगर कन्फर्म होती हैं तो उसके बाद वो ह्यूमन रिसोर्सेज को देखता है कि इसके लिए कितनी ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, कितनी मैन पावर चाहिए, कितने लोग चाहिए जो इसको काम करने में, इसको टारगेट्स को अचीव करने के लिए मददगार साबित हों। तो फिर मटेरियल कौन कौन सा चाहिए, कौन सा मटेरियल यूज़ करके अपने प्रोडक्शन टारगेट्स को अचीव करेंगे, और कौन सी किस लेवल की किस तरह की मशीनें चाहिए जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी प्रोडक्शन को आगे चलाएंगे। और फाइनली हम ये कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे, कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे जिसको इस्तेमाल करने के बाद हम अपने टारगेट्स को अचीव करें। तो मैनेजमेंट को मुख्तलिफ थ्योरिस्ट मुख्तलिफ तरीके से लेते हैं। कुछ इसको समझते हैं ये एक साइंस है, कुछ कहते हैं ये आर्ट है। तो जो साइंस के तौर पे इसको लेते हैं तो वो इसको समझते हैं कि ये साइंस इसलिए है कि ये एक बॉडी ऑफ सिस्टमाइज नॉलेज है जो मुख्तलिफ स्ट्रक्स पे डिपेंड करता है। और जब भी हम किसी चीज़ को मैनेज करते हैं तो ट्रस्ट को सामने रखते हुए उसको मैनेज करते हैं। तो ये चीज़ इसको डिपिक्ट कर रही है कि ये एक साइंस है। और ये है मैनेजमेंट जो है ये टीच करती है हमें कुछ जानने के लिए, कुछ नो हाउ के लिए। तो गोया ये इसको सामने रखते हैं, हम कहते हैं कि ये साइंस है। तो कुछ थ्योरेटिस्ट को आर्ट कहते हैं। उसमें यह है कि मैनेजर अपने एक्सपीरियंस से, अपनी स्किल्स से सीखता है, गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करता और इसी तरह वो स्किल बढ़ते बढ़ते वो एक एक्सपर्ट बन जाता है। तो हर मैनेजर अपने डिफरेंट तरीके से चीज़ को मैनेज करता है। तो इसलिए हम इसको बतौर आर्ट कहते हैं। जितना एक्सपीरियंस बेहतर होगा इतनी बेहतर मैनेजमेंट होगी। इस तरीके से हम इसको मैनेज करते हैं। तो मैनेजमेंट के लिए चंद एक कंस्ट्रेंट्स आपको पेश आती हैं। पहली कंस्ट्रेंट टाइम की है कि आपने टाइम स्पेन के अंदर एक टारगेट को अचीव करना है, अपनी प्रोडक्शन लेवल अटेन करना है। सेकंड ये है कि आपको उसके लिए एफर्ट करनी है, उसके लिए मैन पावर करनी है कि कितनी मैन पावर इसमें लगेगी, किस तरह कितने टाइम के अंदर और कितने मैन पावर में इसको कंप्लीट करेंगे। थर्ड जो कंस्ट्रेंट है वो हमारी है कास्ट। कितनी कास्ट इनकर होगी कि हम अपने गिवन टारगेट को मैं इस मैन पावर के साथ अचीव करेंगे विद इन ड्यू टाइम। तो ये कंस्ट्रेंट्स को हम कंसिडर करते हुए यकीनन अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। तो हमारे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स हैं जो जिनके साथ साथ हमारी नॉलेज और स्किल चेंज होती रहती है। जिस तरह आप कहते हैं सुपरवाइजरी लेवल है, सुपरवाइजर लेवल पे जो भी आदमी मैनेज कर रहा है उसको चाहिए कि वो टेक्निकली साउंड हो और ह्यूमन मैन पावर को भी वो डील कर सके। इसके बाद मिडल ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, उसमें मैनेजर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं। तो वो इस तरह का लेवल है कि जिसमें उसको टेक्निकली भी साउंड होना चाहिए, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स को भी डील करना चाहिए, उसके बाद उसको ऑब्जेक्टिव्स का भी ख्याल रखना चाहिए कि आप उसने इदारे को, उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ लेकर जाना है। इसके बाद आता है टॉप मैनेजमेंट लेवल। टॉप मैनेजमेंट लेवल में ये है कि आप टेक्निकली भी नो आपको होनी चाहिए, लेकिन आप ज़्यादा कंसंट्रेट मैन पावर पे करते हैं और उससे भी ज़्यादा आप उसके विजन पे करते हैं कि आप अपने इदारे को, अपने इंस्टीट्यूट को कहाँ स्टैंड करना चाहते हैं, उसका मार्केट शेयर है वो किस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, उसकी रेपुटेशन को किस हद तक बढ़ाना चाहते हैं। जितना कॉम्पिटेंट टॉप मैनेजमेंट होगी इतना बेहतर तरीके से उसको मैनेज कर सकेंगे। यकीनन वो अपने टारगेट को अचीव करने में बहुत जल्द टारगेट तक पहुंचेंगे और हासिल कर लेंगे। तो इसके साथ चंद मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स होते हैं, वो एक फैक्ट्स होते हैं, चंद एक स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको आप सामने रख कर अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं। तो उन प्रिंसिपल्स के तहत आप अपने इदारों को चलाते हैं। तो ये मेनली हम चार प्रिंसिपल्स को लेते हैं।
کہ پرنسپل یہ ہے کہ ہماری مینجمنٹ کو پریکٹیکل ہونا چاہیے، جس سیٹ اپ کے لیے ہم بنا رہے ہیں وہ پریکٹیکلی اپلیکیبل ہو. سیکنڈ یہ ہے کہ وہ ریلیونٹ ٹو دا پروڈکشن لیول ہو، جو ہم پروڈکشن کر رہے ہیں، جو ہم سیٹ اپ کر رہے ہیں اس کے ریلیونٹ ہونا چاہیے، اور ہمیں اسی طرح وہ کنسسٹنٹ بھی ہونا چاہیے ہمارے سیٹ اپ کے لحاظ سے. یہ نہیں کہ سیٹ اپ ہم پروڈکشن کا اور ہم اس میں سروس کی مینجمنٹ کر رہے ہوں، یہ ٹوٹلی کنٹراڈکٹ ایک دوسرے سے کرتی ہیں. لہٰذا یہ کنسسٹنسی بھی ہونی چاہیے اور مینجمنٹ جو ہے یہ فلیکسیبل بھی ہونی چاہیے تاکہ ہم اکارڈنگلی اس کو ڈیل کر سکیں. تو اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مختلف تھیوریز ڈیولپ کی ہیں انجینئرز نے، جن کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں. مختلف اس کی تھاٹس ہیں، جیسے سائنٹیفک مینجمنٹ اسکول ہے، بیہیویئرل مینجمنٹ اسکول ہے، ڈیسیژن مینجمنٹ اسکول ہے، اس طرح کوانٹیٹیو مینجمنٹ اسکول ہے، نان کوانٹیٹیو مینجمنٹ اسکول ہے، مینجمنٹ بائی آبجیکٹیو اسکول ہے. یہ سارے وہ اسکولز ہیں جن کو میں سے کوئی ایک بھی اڈاپٹ کر کے اپنے انسٹیٹیوٹ کو، اپنے ادارے کو، اپنی آرگنائزیشن کو آپ آگے لے کر چلتے ہیں. اس کے ساتھ میں ذکر کروں گا مینجمنٹ کی ان ایکٹیویٹیز کا جن کو آپ فالو کر کے آپ اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کرتے ہیں، اور ان میں اگر لوپ ہول ہو تو فیڈ بیک سے دوبارہ ری پلان کرتے ہیں اور اپنے شیڈول کو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں. اس میں ان ایکٹیویٹیز میں 4 مین ہیں جو ہم لیتے ہیں. سب سے پہلی ہے پلاننگ، سیکنڈ ہے آرگنائزنگ، تھرڈ ہے ایکٹیویٹنگ اور امپلیمنٹیشن، اور فائنلی جو ہے وہ کنٹرولنگ ہے. ان کو ہم 1 بائی 1 لیتے ہیں. دیکھیں پلاننگ ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم فیوچر کے لیے پلان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا پروڈکٹ لانچ کرنا ہے اور ہم نے اس کو کیسے پلان کرنا ہے، کیسے اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنا ہے، کیسے میں نے مین سورس کو استعمال کرنا ہے، اور ہمارا اپنے فنانسز کو کیسے یوز کرنا ہے، اور کون سی مشینز اور کتنی مشینز ہم نے پرچیز کرنی ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم شیڈول کرتے ہیں، کون سے میتھڈ کو ہم نے یوز کرنا ہے. یہ ساری پلاننگ فیوچر کے لیے ہم کرتے ہیں، اور یہی چیز ادارے کو، انسٹیٹیوٹ کو آگے لے کے جاتی ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہماری پلاننگ کو کلیئر ہونا چاہیے، اٹینیبل ہونی چاہیے اور اچیویبل ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے اس کو حاصل کر سکیں. پلاننگ کی چند ایک کریکٹرسٹکس ہیں جن میں ایک یہ ہے کہ اس کو فلیکسیبل ہونا چاہیے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹارگیٹ اچیو کرنے میں کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں تو فلیکسیبلی آپ اس کو چینج کر سکیں. دوسری یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کی کمٹمنٹ شامل ہونی چاہیے، اور اس کو ویریفائی بھی کرنا چاہیے کہ جو آپ پلاننگ کر رہے ہیں کیا وہ واقعی پریکٹیکل ہے، واقعی اپلیکیبل ہے. اس کے بعد اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیا یہ اٹینیبل ہے، آپ اس کو اٹین کر سکتے ہیں، کیا پریکٹیکلی آپ اس کو اچیو بھی کر سکتے ہیں، اور کیا اس کا آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہے آپ کے. یہ ساری کریکٹرسٹک کو آپ سامنے رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ہم پلاننگ کے لیے جو ٹولز استعمال کرتے ہیں ان کو بریفلی میں ڈسکس کرتا ہوں. یہ فورکاسٹس ہیں، مختلف فورکاسٹس کا ہم سہارا لیتے ہیں. بریک ایون انالیسس کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کس لیول تک ہم اپنا بریک ایون انالیسس کرتے ہیں، ہمارا پروفٹ اور ہمارا لاس کس سٹیج پہ جا کر ایکول ہوتا ہے، ہم لاسز کو کہاں جا کر اپنے پروفٹ سے میچ کراتے ہیں. پھر بریک ایون انالیسس میں آپ بریک ایون پوائنٹ کے بعد آپ کا پروفٹ شروع ہوتا ہے، تو ہم کتنی جلدی اپنا بریک ایون پوائنٹ حاصل کرتے ہیں. پروجیکٹ کی پلاننگ ہم کرتے ہیں، آپریشن ریسرچ کو یوز کرتے ہیں، لینئر پروگرامنگ کو یوز کرتے ہیں، سمولیشن میتھڈس کو ہم یوز کر کے اپنے پلاننگ فارمولیٹ کرتے ہیں. ہم پروبیبلٹی انالیسس کرتے ہیں، ڈیسیژن ٹری کو یوز کرتے ہیں، اس طرح کوئنگ میتھڈ یوز کرتے ہیں، اور گیمنگ وغیرہ استعمال کرتے ہیں. یہ تمام ٹولز ہیں جن کو استعمال کر کے ہم مینجمنٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم آرگنائزیشن کا آرگنائزنگ سٹیج ہے. ہم آرگنائزنگ میں کیا کرتے ہیں، ہم بیسیکلی اس کو تمام ریلیشنز کو آپس میں کوآرڈینیٹ کراتے ہیں، اور ان میں ہم آہنگی پیدا کر کے اپنے آبجیکٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ہم کولیبریشن اور نیگوسیشن کے ذریعے انڈیویجولز اور گروپ کو آپس میں ملا کر ایک افیکٹونیس اور ایفیشنسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ٹارگیٹس کو فکس کرتے ہیں. کس طرح کتنی مین پاور کے ساتھ، کتنی مٹیریل کے ساتھ، کتنی مشینز کے ساتھ ہم اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ ساری آرگنائزیشن جو ہے یہ مینجمنٹ کے سیکنڈ سٹیج پہ ہوتی ہے. یہ پلاننگ کے بعد ہم آرگنائزنگ سٹیج میں اس کو ہم فارمولیٹ کرتے ہیں. تو ہم اس میں
اتھارٹیز بھی ڈیلیگیٹ کرتے ہیں مختلف لوگوں کو، اور ان کو رسپانسبلٹیز بھی دیتے ہیں کہ یہ اوبلیگیشنز ہیں آپ کی، اپنی ایبلٹیز کو یوز کر کے یہ اپنی اوبلیگیشنز کو کا خیال رکھنا ہے، اور یہ آپ کی پاورز ہیں جن کو آپ نے یوٹیلائز کر کے اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کرنا ہے۔ تو اس طرح کے مختلف طریقوں سے ہم یوز کرتے ہیں، سنٹرلائزیشن میتھڈ سے بھی، ڈی سنٹرلائزیشن میتھڈ سے بھی۔ اب سنٹرلائزیشن جو میتھڈ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ تمام پاورز جو ہے وہ سینٹرل میں اتھارٹی ٹاپ مینجمنٹ کے پاس موجود ہے، وہ تمام ٹاپ مینجمنٹ اپنے اتھارٹی کے ساتھ اس کو یوز کرتی ہے، جبکہ ڈی سنٹرلائزیشن سے آپ لوور مینجمنٹ کو پاورز دیتے ہیں اور ان سے اپنا ٹارگیٹس اچیو کرتے ہیں۔ اور مختلف اداروں میں یہ دونوں یوز ہوتی ہیں، کچھ ادارے سنٹرلائزیشن میتھڈ کو یوز کرتے ہیں اور کچھ ڈی سنٹرلائزیشن میتھڈ کو یوز کرتے ہیں۔ ان دونوں کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں، یقیناً ان کو خیال رکھتے ہوئے اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں۔ تو ہم کیسے اس لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، لوگوں کو ریوارڈز دے کر، لوگوں کو فنانسز دے کر ان کو مختلف طریقے سے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم آگے بڑھنے کے لیے ہم یقیناً بہتر کمیونیکیشن کا بھی سیٹ اپ ڈیولپ کرتے ہیں۔ جتنی کمیونیکیشن ہمارے اندر بہتر ہوگی، اتنی بہتر طریقے سے ایک ٹاپ لیول سے لوئسٹ مینجمنٹ لیول تک وہ بات کنوے ہوگی، اور یقیناً اس کی فیڈ بیک جب ٹاپ مینجمنٹ تک جائے گی تو یقیناً وہ سمجھیں گے کہ یار جو ہم نے کہا ہے وہ ایگزیکٹلی امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ گویا جب ایک سینڈر اپنا میسیج سینڈ کرتا ہے ٹو ریسیور، تو وہ اس کا رزلٹ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، لہٰذا اس کی فیڈ بیک بتاتی ہے سینڈر کو کہ اس نے جو میسیج کیا تھا ایگزیکٹلی وہی میسیج ریسیور تک پہنچا ہے اور ریسیور نے اس پہ ایکشن شروع کر دی ہے۔ یہ یقیناً انتہائی امپورٹنٹ کمیونیکیشن پروسیس ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹیج آتا ہے ایکچویٹنگ کا یا امپلیمنٹیشن اسٹیج آتا ہے، جس پہ ہم اپنی پروڈکشن کو اچیو کرنے کے لیے امپلیمنٹ تمام میتھڈس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، پروسیجرز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، تاکہ وہ میتھڈز اور پروسیجرز یوز کر ہم اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کریں، اور ہم اپنی جو پروڈکشن کا لیول اچیو کرنے کے لیے ٹائم اسپین رکھا ہے اس کے اندر، اس ڈیو ٹائم کے اندر ہم ٹارگیٹ کو اچیو کر کے ادارے کو اوپر لے کے جائیں۔ اور یقیناً یہ بہت ہی امپارٹنٹ اور رسپانسیبل قسم کی اسٹیج ہے جو ہمارے ادارے کو یا اوپر لے جا سکتا ہے یا بالکل ڈبو سکتا ہے۔ لہٰذا اس امپلیمنٹیشن اسٹیج پر مینیجر کو چاہیے کہ وہ بہت ذمہ داری کے ساتھ ایک ایک چیز کو کا خیال رکھے اور اس کو امپلیمنٹ کرائے۔ تو فائنل جو اسٹیج ہے وہ کنٹرولنگ اسٹیج ہے، جس کے ذریعے ہم تمام ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز ہم چاہ رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی امپلیمنٹ ہو رہی ہے، اور اگر وہ اس طریقے سے ہو رہی ہے تو یقیناً اس کی افیکٹونیس کو دیکھتے ہیں، اور ہم ایفیشنسی دیکھتے ہیں کہ کتنے جو ٹائم ہم نے اسپین مقرر کیا تھا کیا ود ان ڈیو ٹائم یہ کام کمپلیٹ ہو رہا ہے، یا ہمیں زیادہ ٹائم اس کے لیے چاہیے، یا اس کے لیے پروڈکشن ریٹ ہمارا اچیو نہیں ہو رہا۔ تو یقیناً ہم اس کو ٹائم اسپین بھی دوبارہ ریوائز کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ایفرٹ کو بھی بڑھائیں گے، مین پاور کو بڑھائیں گے۔ یقیناً ہم اس فیڈ بیک کو سامنے لے کر ہم ری پلان کریں گے، ری پلان کرنے کے ساتھ ہم اس کو ری ڈیزائن کریں گے۔ یقیناً ہم ایک اسٹینڈرڈ اسٹیبلش کرتے ہیں، اس اسٹینڈرڈ اسٹیبلش کرنے کے ساتھ اپنی پرفارمنس کو اس کے ساتھ میئر کرتے ہیں، اور ہم ان دونوں کا پھر کمپیریزن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسٹینڈرڈ کمپیریزن اور ہماری پرفارمنس کے درمیان کیا ڈفرینس ہے، کیا ہم نے اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ پرفارمنس اچیو کر لی ہے، اگر نہیں کی تو کون سے لوپ ہول تھے، کیا ہمارا اسٹینڈرڈ بہت ان اٹینیبل تھا تو اس کو ہم دوبارہ ریوائز کرتے ہیں اسٹینڈرڈ کو، اور پھر ہم اپنی پرفارمنس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم دوبارہ ایک ایکشن لیتے ہیں اور پھر اس سائیکل کو ریوائز کر کے ہم یقیناً اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرتے ہیں۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے سے انجینئر اپنے اداروں کو، اپنے انسٹیٹیوٹ کو بہت اوپر لے کے جاتے ہیں، اور یہی مینجمنٹ ہے جو انجینئرز نے مختلف مواقع پر جب ان کی لوپ ہولز کو سامنے رکھا اور فائنلی اس کو ایک ایسے اسٹیج پر پہنچایا جس میں ادارے نے اپنی مارکیٹ میں کے اندر شیئر بھی حاصل کیا، یقیناً اپنے ٹارگیٹ کو بھی بیفور ٹائم اچیو کیا، اور یقیناً انہوں نے ادارے کو بہت بوسٹ کیا۔ لہٰذا یہ میں فائنلی اس کنکلوڈ کروں گا کہ انجینئرز ادارے کو بوسٹ کرنے کے لیے بہت بہترین قسم کی مینجمنٹ کرتے ہیں، جس کے ذریعے وہ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کر لیں۔ اب میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔